بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ پیچھے بات آئی تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور جیل میں داخل ہوئے۔ ان 2 نوجوانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر دی کہ ایک شخص کو رہا کر دیا جائے گا اور اپنے آقا کے پاس اپنی ملازمت پر برقرار رہے گا، اور ایک شخص کو سولی دی جائے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کی تعبیر خواب کے ذریعے یہ گمان کیا کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کے پاس جا کر اپنی ملازمت پر برقرار ہو جائے گا، اس شخص سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک نوجوان بے گناہ بے قصور ہے، لیکن یہ شخص جب رہا ہو گیا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد تقریباً 7 یا 9 سال مزید جیل میں قید رہے۔ پھر حق تعالی شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے پردے غیب سے ایک ایسی صورت پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہوا اور اپنی مملکت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے تعبیر خواب دریافت کی کہ وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، تو سب نے یہ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس میں خیالات وغیرہ شامل ہے، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے جس میں خیالات شامل ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس رہا شدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی، اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا۔ اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کے کمالات اور تعبیر خواب میں مہارت اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانے میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا انتظام کیا، اور جو جیل کا جیلر تھا، جو افسر تھا، اسے خط لکھا کہ ہمارا ایک ساقی جیل کے اندر ایک نوجوان جو قید ہے اس سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے انتظام کیا جائے۔ تو بادشاہ نے انتظام کیا اور وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ سب سے پہلے جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو اس شخص نے جیل خانہ پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعے کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدیق یعنی قول اور فعل میں سچا ہونے کا اقرار کیا، پھر درخواست کی کہ مجھے آپ سے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتلائیے۔ خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 بیل فربہ تندرست ہیں جن کو دوسرے 7 بیل کھا رہے ہیں، اور یہ کھانے والے کمزور بیل ہے۔ نیز اور یہ دیکھا ہے کہ 7 خوشے گندم کے سرسبز ہرے بھرے ہیں اور 7 خشک ہے۔ اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ تعبیر مجھے بتلائیں گے تو ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر بتلاؤں، اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے فضل و کمال سے واقف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا۔ آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ 7 فربہ بیل اور 7 خوشے ہرے بھرے سے مراد 7 سال ہیں جن میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غلہ اگانے میں خاص دخل ہے۔ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں بیل کی جگہ گائے کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ 7 موٹی فربہ گایوں کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہے۔ اسی طرح 7 بیل کمزور اور 7 خشک خوشوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے 7 سال کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، اور کمزور 7 بیلوں کے فربہ بیلوں کے کھا لینے سے مراد یہ ہے کہ پچھلے 7 سال میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا جمع ہوگا
وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا، صرف بیج کے لیے کچھ غلہ بچے گا۔ بادشاہ کے خواب میں تو بظاہر اتنا ہی معلوم ہوا تھا کہ 7 سال اچھی پیداوار کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط کے، مگر یوسف علیہ السلام نے اس پر یہ بھی اضافہ بیان فرما دیا کہ قحط کے سال کے بعد پھر 1 سال خوب بارش اور پیداوار کا ہوگا۔ اس کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قحط کے سال کل 7 ہی ہیں تو عادت اللہ کے مطابق 8واں سال بارش اور پیداوار کا ہوگا، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو اس پر مطلع کر دیا تاکہ تعبیر خواب سے بھی کچھ زیادہ خبر بادشاہ کو پہنچے، جس سے یوسف علیہ السلام کا فضل و کمال ظاہر ہو کر ان کی رہائی کا سبب بنے۔ اور اس پر مزید یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ تعبیر کے ساتھ ساتھ ایک حکیمانہ اور ہمدردانہ مشورہ بھی دیا۔ وہ یہ ہے کہ پہلے 7 سال میں جو زیادہ پیداوار ہو اس کو گندم کے خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا، تاکہ گندم کو پرانا ہونے کے بعد کیڑا نہ لگ جائے۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشے کے اندر رہتا ہے تو غلے کو کیڑا وغیرہ نہیں لگتا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس وزیر، سفیر اور مشیر آئے ہوئے تھے اور ساقی بھی خدمت کے لیے موجود تھا۔ بادشاہ ریان ابن ولید نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائے ہیں موٹی، سمان سمینتن کی جمع ہے موٹی گائے، یأکلہن 7 عجاف، کھا رہی ہے ان کو 7 دبلی پتلی گائے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ گائے کو کھا رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کتے جانوروں کو کھاتے ہیں، بھیڑیے کھاتے ہیں، شیر چیتے بھی کھاتے ہیں، مگر گائے تو کسی جانور کو نہیں کھاتی۔ کہا کہ میں نے دیکھا ہے وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، کہ 7 خوشے سبز ہرے بھرے ہیں اور 7 خوشے خشک ہے۔ یا ایھا الملأ افتونی، کہ درباریوں مجھے بتلاؤ میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کی تعبیر جاننے والے، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتلاؤ۔ قالوا، تو درباریوں نے کہا، اضغاث احلام، پریشان خیالات ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اس سے بادشاہ کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ بخاری شریف میں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے حوالے سے تفسیر ذخیرۃ الجنان میں 3 قسمیں نقل کی ہے۔ نمبر 1، حدیث النفس۔ حدیث النفس کا مطلب یہ ہے خیالات، انسان دن کو جو کام کرتا ہے اور سوچتا رہتا ہے، خیالات اس کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ملتے جلتے خواب رات کو آئے تو اس کا تعبیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ حدیث النفس ہے، یعنی خیالات ہے۔ دوسری قسم تخویف الشیطان، شیطان کے خیالات، وہ رات کو آ کر خواب میں مختلف چیزیں انسان کو دکھاتا ہے، کبھی ڈرانے والی، کبھی ہنسانے والی، کبھی خوش کرنے والی اور کبھی غمی والی باتیں پیش کرتا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کا پریشان خواب دیکھو تو کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیدار ہونے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دو، کیونکہ انسان کے دل کی داہنی طرف فرشتہ ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف کوئی نہ کوئی شیطان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دل میں اچھا خیال پیدا ہو تو فرشتہ القاء کرتا ہے، اور اگر برا خیال آئے تو سمجھو وہ شیطان کا وسوسہ ہے، چونکہ شیطان دل کی بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو جب بندہ تھوک دے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میرا اثر نہیں ہوا۔ جب یہ پڑھ کر بائیں طرف پھونک دے گا تو فرمایا لا یضرہ، شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور تیسری قسم خواب کی وہ ہے یا تو خوشی کی کوئی بات پہلے بتلانی ہے یا غمی کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے ساتھ جو اہم واقعات پیش آنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یا اولاد کے ساتھ یا اعزہ کے ساتھ یا مال کے بارے میں ہو، وہ اس خواب کے ذریعے پہلے ہی بتلا دیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے
کہ اس کو وہ خواب یاد رہے یا نہ رہے، وہ اس خواب کی تعبیر سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے، صورت کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دکھلا دیے جاتے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دو قیدیوں میں سے، وذکر بعد امت، اور اس نے یاد کیا ایک مدت کے بعد۔ قرآن کریم میں امت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک مدت کے معنی میں ہے اور یہاں یہی معنی ہے، دوسرا معنی امت کا گروہ اور قوم کے ہوتے ہیں، جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو، بہترین قوم ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور امت کا تیسرا معنی پیشوا مقتدا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، مقتدا تھے، امام تھے لوگوں کے لیے، تو اس مقام پر امت کا معنی مدت کے ہے۔ تو قیدی کو جو رہا ہو چکا تھا یاد آ گیا ایک مدت کے بعد، کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ، میں تم کو خبر دوں گا اس خواب کی تعبیر کی، لیکن میں خود نہیں بتلا سکتا، فارسلون، تم مجھ کو بھیجو یوسف علیہ السلام کے پاس سرکاری طور پر، کیونکہ قیدیوں کو ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تم مجھے قاعدے کے مطابق بھیجوں گے تو میں اس کو ملوں گا اور اس سے پوچھ کر پھر تمہیں بتاؤں گا۔ یوسف ایھا الصدیق، اور اس نے جیل میں پہنچ کر کہا اے یوسف علیہ السلام، اے سچے، افتنا، بتلائیے ہمیں 7 گایوں کے بارے میں جو خوب موٹی ہے، یأکلہن 7 عجاف، اور ان کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 سبز خوشیں ہیں، وأخر یابسات، اور 7 خشک ہے، لعلی، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم 7 سال مسلسل لگاتار کھیتی کرو گے، فما حصدتم، پھر تم جو کھیتی کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، تو تم اس کو چھوڑ دو اس کی بالوں میں، یعنی اس کے خوشوں میں چھوڑ دو، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا اس میں سے جس کو تم کھاؤ گے، یعنی بالوں میں سے صرف اتنا ہی غلہ تم نکالنا جس کو تم کھاؤ گے، ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد 7 سال سختی کا آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، تو تم کھاؤ گے اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، یعنی جو خوشوں میں، جو تم نے ان کی بالوں میں جو گندم اور جو غلہ تم نے چھوڑا ہے، ان قحط اور سختی کے سالوں میں تم وہ غلہ کھاؤ گے، الا قلیلا مما تحصنون، صرف تھوڑا اور معمولی ہی غلہ بچے گا جس کو تم بو سکو گے، وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا، صرف بیج کے لیے کچھ غلہ بچے گا۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں بارش برسائی جائے گی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ جوس نکالیں گے پھلوں کا، یعنی خوب فراوانی ہوگی، خوب پیداوار پیدا ہوگی۔